مولانا بجلگر کی کہانی سنانے میں طاقتور بیانیہ ڈھانچہ وہ اپنے بیانات کو مہارت کے ساتھ ایک واضح آغاز، وسط اور اختتام کے ساتھ ترتیب دیتے۔ ہر کہانی قدرتی انداز میں بہتی ہے جس سے سامعین کی دلچسپی برقرار رہتی ہے۔ گہرا ثقافتی اور جذباتی تعلق، وہ پشتون روایات، اقدار اور جذبات کو بخوبی سمجھتے ہیں جس سے ان کا پیغام مؤثر اور سامعین کے دلوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ ان کے الفاظ نسلوں کے درمیان پل کا کام کرتے ہیں اور سامعین کے جذبات کو چھوتے ہیں۔ روحانی اور جذباتی اثر، وہ محض تبلیغ نہیں کرتے بلکہ سامعین کے دلوں کو گہرائی سے متاثر کرتے۔ ان کا لب و لہجہ، وقفے اور تاثرات بیانات کے روحانی پہلو کو مزید گہرا کر دیتے ہیں۔ حقیقی زندگی کی مثالوں کا استعمال، وہ تاریخی اور جدید مثالیں پیش کرتے ہیں تاکہ ان کی باتیں زیادہ مؤثر بن سکیں۔ ان کی کہانیاں عملی زندگی کے مسائل سے جڑی ہوتی ہیں جو سامعین کے لیے ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا آسان بنا دیتا ہے۔ 5 سامعین کے ساتھ مؤثر رابطہ، وہ غور و فکر پر مجبور کرنے والے سوالات پوچھتے ہیں اور جہاں ضروری ہو مزاح بھی شامل کرتے ہیں۔ ان کا انداز بیان سامعین کو پوری طرح مشغول رکھتا ہے اور ان کی توجہ بٹنے نہیں دیتا۔ نتیجہ، مولانا بجلگر کا انداز بیان محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک انقلابی پیغام ہے جو دلوں کو بدلتا، ایمان کو مضبوط کرتا اور ثقافتی و مذہبی اقدار کو محفوظ رکھتا ہے۔ ان کے سب پشتو بیان وہ آج بھی لاکھوں دلوں کو چھو رہے ہیں اور زندگیوں کو بدل رہے ہیں۔